یمنی باغی امدادی مہم میں رکاوٹ۔ یمن میں منتخب حکومت اور حوثی شیعہ باغیوں کے مابین جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حوثیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں ریاست کے اندر ریاست کے قیام جیسی صورتحال ہے، جہاں علی صالح کے حامی ایرانی تربیت یافتہ حوثی باغیوں کی جانب سے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ جنگ زدہ علاقوں میں جنگ سے متاثرہ لوگوں تک امدادی سامان پہنچانے کے لیے حوثی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ مقبوضہ علاقوں میں آمد و رفت کے لحاظ سے حوثی باغی اپنے من پسند قوانین رائج کر چکے ہیں۔ حوثی مخالفین، عوام اور متاثرین تک کسی بھی قسم کی امداد پہنچنے سے روکنا ان کی اولین کوشش ہوتی ہے، تاکہ جو لوگ حوثی باغیوں کے ہمنوا نہیں ہیں وہ کسی بھی قسم کی امداد سے محروم رہ سکیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے ایک دفعہ پھر متنبہ کیا ہے کہ یمن کے حوثی باغی اور علی صالح کے وفادار جنگ سے متاثرہ شہریوں تک امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یمنی باغی جنگ سے متاثرہ علاقوں تک امداد پہنچانے کی کوششوں میں دانستہ طور پر رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ امدادی سامان لوٹ لیا جاتا ہے، امدادی کارکنان کو ہراساں کیا جاتا ہے اور متاثرین تک رسائی اور امداد پہنچانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ باغیوں کی عائد کردہ پابندیوں کے باعث یمن کے کئی علاقوں میں امدادی آپریشن مکمل طور پر تعطل کا شکار ہیں۔ باغیوں کی کھڑی کی گئی رکاوٹیں امدادی کارکنان کو آگے بڑھنے اور متاثرین تک پہنچنے میں شدید مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم کا کہنا ہے کہ حوثی باغی اور علی صالح کی ملیشیاؤں نے تعز کے کئی علاقوں میں بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں۔ ان بارودی سرنگوں کی وجہ سے امدادی کارکنان اقوام متحدہ کے امدادی قافلے محصولین تک پہنچنے میں ناکام ہیں۔ اس سے قبل بھی بارودی سرنگوں کی وجہ سے امدادی کارکنان بھاری نقصان اٹھا چکے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ تعز کے کئی علاقے 2 سال سے باغیوں کے محاصرے میں ہیں۔ انسانی حقوق گروپ کے مطابق تعز کے مرکزی اسپتال کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ حوثی باغیوں اور علی صالح کی ملیشیاؤں نے ہسپتالوں میں لائے گئے طبی سامان، جن میں ادویہ کے کئی ٹرک شامل تھے، اپنے قبضے میں لے لیے تھے، جس کے نتیجے میں اسپتال میں موجود مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حوثی باغیوں کی جانب سے عالمی انسانی حقوق کی تنظیمات کی جانب سے لایا جانے والا امدادی سامان اپنے قبضے میں لیا جاتا ہے، جس سے بعد میں وہ لوگوں پر مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ بالخصوص امداد میں لائی گئی ادویات اور طبی ساز و سامان نہایت مہنگے داموں فروخت کر کے مال کمایا جاتا ہے۔ حوثی باغیوں کی ڈورے ہلانے والا ایران بھی اس معاملے میں حوثیوں کو مکمل رہنمائی دے رہا ہے۔ جیسے شام و عراق میں عام عوام پر بشار افواج اور اتحادیوں کے ذریعے ظلم و تشدد کی نئی داستانیں رقم کی گئیں، بیائنی ہی حوثی باغیوں کو بھی یمن میں اسی پالیسی پر چلایا جا رہا ہے۔ یمنی حوثی باغیوں کو مسلح تربیت دینے کے لیے لبنانی حزب اللہ اور عراقی حشد الشعبی پیش ہیں، جبکہ ایرانی پاسداران انقلاب کے ذریعے ایرانی حکومت ہر طرح سے ان کی مدد کر رہی ہے۔ عراق اور شام میں لاکھوں مسلمانوں کے قتل عام کے بعد ایران نے اگلا نشانہ یمن کو بنایا ہے، جہاں منتخب حکومت کے خلاف اپنے اعلی کار حوثیوں کو مسلح بغاوت پر اکسایا اور یمن کو حالت جنگ میں ڈال دیا گیا ہے۔ ایران کا اصل ہدف یمن کے ذریعے سعودی عرب پر حملہ آور ہونا ہے، جہاں سے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، جس کے حوالے سے حوثی باغیوں کا سربراہ عبد المالک حوثی براہ راست دھمکیاں دے چکا ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔